نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. معزز حاضرین، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا جو رسالہ مکارم الاخلاق ہے، اس سے پہلے دروس میں ہم نے اخلاق سے متعلق بہت سارے امور کو دیکھا. ان میں پچھلے درس میں جو آخری بات آئی تھی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کا اسوہ کیا ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آئی. اور پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات بھی بتائی گئی کہ آج کے درس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو مشہور اعتراض ہے لوگوں کا، یہ جو مشہور بات ہے، شبہ ہے لوگوں کا، کہ جو مغربی ممالک ہیں، ویسٹرن کلچر ہے، وہاں لوگ زیادہ بااخلاق ہوتے ہیں عام طور پر جو ہمارے درمیان مسلمان ہیں ان سے زیادہ. اس سے مراد کون ہے؟ غرب سے مراد یورپی ممالک ہیں، امریکہ، ملیشیا، لندن، اس طرح کی جو ممالک مانے جاتے ہیں. ان ممالک میں جو لوگ پائے جاتے ہیں کفار، ان کے اخلاق مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ایک مشہور اعتراض ہے. تو انہوں نے اخلاق کے بیان میں اس کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اعتقاد سے ہے، ہمارے عقیدے سے اس کا تعلق ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ شریعت اسلامیہ کے اوپر ایک انگشت نمائی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں اتنے اچھے اخلاق والے نہیں، کفار ان کے ملکوں میں زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں. تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. پہلے سوال انہوں نے نقل کیا کہ بہت سارے لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ان ممالک میں لوگ زیادہ اخلاق والے ہوتے ہیں، ان کی خرید و فروخت زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے اور اپنے سامان کو جھوٹ بول کر کے نہیں بیچتے ہیں. جبکہ مسلمانوں کے درمیان یہ معاملہ پایا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنا مال ناحق طریقے سے بیچتے بھی ہیں. تو کیا وہ زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں؟ یہ سوال ہے. اس کے جواب میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصل دعویٰ کرنا بڑی بات نہیں ہے، کسی بھی چیز کا دعویٰ کرنا بڑی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی، انہوں نے نقل کی ہے کہ اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق دے دیا جائے، ان کا مطالبہ پورا کیا جائے، تو نہ جانے کتنے لوگ دوسروں کی جان کا مطالبہ کریں گے اور مال کا مطالبہ کریں گے. اگر صرف دعوے پر ہی فیصلہ کرنا ہے تو کوئی بھی آدمی آ کے بولے گا کہ اس نے ہمارے فلاں رشتہ دار کو مار دیا تھا، آپ بھی اس کو مار دیجئے، اس نے میرے پاس اس وقت پیسہ لے لیا تھا، آپ بھی اس کے پاس پیسہ لے لیجئے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے وَلَكِنَّ الْبَيِّنَ عَلَى الْمُدَّعِ، لیکن جو دعویٰ کرتا ہے اسے دلیل دینی پڑتی ہے. دلیل نہیں دے گا تو پھر دنیا میں فساد مچ جائے گا. کوئی بھی آدمی کسی بھی چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے. تو یہ بھی دعویٰ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان ممالک کے لوگوں کے اخلاق مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہیں، تو یہ دعویٰ ہے، اور حدیث کے مطابق دعوے کی دلیل چاہیے کہ کیا واقعتاً ایسا ہے. تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں مسلمانوں میں سے بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس شبہے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ چیزیں وہ دیکھتے ہیں، جیسے ان ممالک میں ایسے دکان ہوتے ہیں جہاں پر کوئی پیسہ وصولنے والا نہیں ہوتا ہے. آپ خود سے سامان لیجئے اور آپ خود سے پیسہ دے کر کے آئیے. کوئی وہاں پر دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کھیتوں کے باہر سبزی رکھی ہوئی ہے اور باکس رکھا ہوا ہے، آپ سبزی لیجئے، اس میں پیسہ ڈال دیجئے، اور وہ کفار ہوتے ہوئے سب کچھ کرتے ہیں. اور ہمارے بعض ممالک میں ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی کا ٹرک اگر الٹ جائے تو جتنے مسلمان وہاں آس پاس ہوتے ہیں سب اس کا ٹرک لوٹ لیتے ہیں. تو وہاں جو جا کر کے آتے ہیں انہیں ان کی تہذیب سے کوئی نہ کوئی تعلق جڑ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب سے زیادہ اچھی ان کی تہذیب ہوتی ہے. تو شیخ عثیمین نے کہا یہ دعویٰ ہے، دعوے کی دلیل چاہیے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ کفار کے اخلاق مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور خاص طور پر مغربی ممالک کے جو اخلاق ہیں مسلمانوں سے بہتر ہوتے ہیں. ھذا لیس بصحیح، یہ صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جنہوں نے سامنے سے ان لوگوں کو دیکھا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے پاس
کس قدر بد اخلاقی پائی جاتی ہے، کس قدر بگاڑ پایا جاتا ہے، جنہوں نے سامنے سے دیکھا ہے انہی کو وہ نظر آتا ہے۔ ہم کفار کے ملکوں کو گئے، ہم نے سامنے سے نہیں دیکھا، باہر کوئی دکان دیکھا، کوئی کمپنی دیکھی، وہاں پر کوئی سسٹم ترتیب دیکھ لیا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تہذیب اچھی ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جو سامنے سے دیکھتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ عزت اور احترام کی نگاہ سے انہیں دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی تہذیب اچھی نظر آتی ہے۔ اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو جیتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہارے ہوئے لوگ انہیں اپنا قدوہ بنا لیتے ہیں، چونکہ دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس طاقت ہے، فوج ہے، ویپن ہے، اور بہت سارے ان کے پاس اختیارات ہیں، چونکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس وہ چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہے، تو مسلمان اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کرتے ہیں، انہیں اپنے سے بڑا محسوس کرتے ہیں۔ جب بڑا محسوس کرتے ہیں تو ان کی بری بات کہاں نظر آئے گی؟ پھر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک شعر ذکر کیا ہے عربی کا، جو مشہور شعر ہے کہ اگر دیکھنے والی آنکھ میں رضامندی ہو تو جس کو وہ دیکھ رہا ہے اس سے بھی رضامندی ہوگی، اگر دیکھنے والی آنکھ میں غصہ ہو تو انسان کو ہر عیب دکھے گا۔ اگر کوئی آدمی خوش ہے اپنے گھر والوں سے تو وہ خوشی، اچھی صفات ان کے اندر دیکھے گا، خوشی کے ساتھ رہے گا۔ غصے کی حالت میں ہو تو چھوٹی غلطی بھی دکھ کر کے اٹھ کر کے نظر آئے گی اس کو۔ تو یہ ہمارے دیکھنے کا نظریہ ہے کہ ہم ان ملکوں کو کیوں، کیسے، کس نظریے سے دیکھتے ہیں آپ ان ممالک کو، جو فلمیں ہمیں ہمارے سامنے لائی جاتی ہیں، جو تصویریں، جو ویڈیوز ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں کہ ان کی تہذیب، حضارت کہاں پہنچ گئی ہے، اور ان کے ہتھیار اور ان کی ایجوکیشن اور ان کی جو تعلیم ہے، قابلیت ہے، ہر فیلڈ میں، ہر مہارت میں وہ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ یہ اس وقت ہمیں محسوس ہوگا جب آپ انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اسی لیے اہل علم دیکھیے کفار کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ کفار کو آپ دیکھیے وہ کیا کیا بناتے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں میں یہ سب نہیں ہے، ہوائی جہاز انہوں نے بنایا، نہ جانے کیا کیا سامان، مشینیں بنا رہے ہیں، ہر چیز کے لیے آسانی وہ پیدا کر رہے ہیں۔ دیکھنے کے نظریے دو طرح سے ہیں، ایک تو ہم یہ سمجھیں کہ بہت بڑے لوگ ہیں وہ اور ہماری کوئی حیثیت نہیں، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں، ایک نظریہ یہ ہے۔ شیخ فوزان حفظ اللہ نے کہا خلوہم یخدموننا، خلوہم یخدموننا، کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بنانے دو اور ہماری خدمت کرنے دو ان کو، وہ خدمت کر رہے ہیں ہماری، اور آپ انہیں مالک سمجھ رہے ہیں، وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں، بنا کر کے ہمیں بیچ رہے ہیں وہ۔ تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہ وہ بڑے ہیں ہم سے اس نگاہ سے دیکھے گا تو اسے بڑا ہی نظر آئے گا۔ ایک مشہور واقعہ بھی کچھ عرصہ پہلے بیان ہوا کہ ایک شخص جو ہے انہوں نے دیکھا کہ کوئی انگریز ہے جو کسی جگہ پر کوئی چیز پینے کے لیے لے رہا ہے، تو جو چیز اسے دی گئی، دیتے ہوئے اس سے غلطی ہو گئی، جو دینے والا وہ مزدور تھا، کام کرنے والا شخص تھا، اس سے کچھ غلطی ہو گئی، دینے کا کچھ طریقہ اس کا الگ تھا، وہ سامان جو اسے دیا گیا، جو مسلمان جو اس کے پیچھے کھڑا تھا وہ بعد میں اس کے پاس جا کے کہتا ہے جیسے اس کو تم نے دیا سامان اسی طرح مجھے بھی دینا۔ یعنی اس کو لگ رہا ہے کہ چونکہ انگریز نے وہ لیا ہے اس کا مطلب وہی اسٹائل ہوگا، ہو سکتا ہے یہی چل رہا ہو، اب ہو سکتا ہے یہی برانڈ ہو، پتہ نہیں کیا کیا انسان کی سوچ ہوتی ہے، جبکہ غلطی سے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا۔ تو سب سے پہلے انسان کفار کو اجلال اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا بند کرے، اس کے بعد اسے ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ ان کے اندر کیا ہے۔ ان کی تہذیب، مغربی تہذیب سب سے کمزور، سب سے گھٹیا تہذیب ہے پوری دنیا میں۔ مسلمانوں کی تہذیب کے مقابلے ان کی تہذیب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے گھروں کا نظام دیکھیے، ان کے خاندانوں کا نظام دیکھیے، ان کے اخلاق کی پستی دیکھیے کہ ماں باپ اور اولاد کا کوئی رشتہ نہیں، خاندانوں کا کوئی نظم نہیں، عورتوں کی کوئی آبرو نہیں، اولاد کی کوئی تربیت نہیں، زنا ان کے یہاں نکاح سے بھی زیادہ آسان ہے، بدکاری کا کوئی موقع ان کے پاس نہیں جس کو وہ نہ چھوڑتے ہوں۔ ایسے بد اخلاق اور اس طرح حضارت میں جینے والے لوگ کہ جن کی زندگی کسی جانور کے مشابہ ہوتی ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بہت اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ پھر آگے کہتے ہیں کہ مجھے بہت سارے نوجوانوں نے بتایا جو ان ممالک کو گئے، کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب تجارت کی بات آتی ہے تو تجارت میں بڑے تیز ہیں، وہ
تجارت کے اصولوں سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ تجارت میں جتنی زیادہ کلیئرٹی ہوگی، وضاحت ہوگی، اتنا ہی فائدہ بھی ہوگا۔ چونکہ اس اصول کو وہ جانتے ہیں، اس لیے اپنی تجارت میں ان امور کو وہ رکھتے ہیں، ان امور کو برتتے ہیں۔ زیادہ نفع ہونے کے لیے، زیادہ دیر تک چلنے کے لیے آپ دیکھیے دھوکہ دے کر ایک بار دو بار آدمی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ مستقل اگر کسی آدمی کو کسٹمر بنانا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی انصاف کی راہ پکڑنی ہوگی، کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو پکڑنا ہوگا، تبھی وہ روزانہ آپ کے پاس آئے گا۔ ایک بار دو بار دھوکہ دے کے دے سکتے، پھر واپس نہیں آئے گا وہ۔ تو چونکہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ تجارت کن بنیادوں پر کامیاب ہو سکتی ہے، اس سے خالصتاً تاجر لوگ ہیں وہ، اس لیے وہ لوگوں کے ساتھ اپنی تجارت میں معاملات کی صفائی رکھتے ہیں، ورنہ ان کا مقصود اخلاق اختیار کرنا نہیں ہے، اخلاق والا بننا نہیں ہے، اس کے اور مزید تفصیل بھی ہے۔ اور پھر شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم انہیں بااخلاق کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ اللہ نے انہیں شر البریہ کہا ہے۔ شر البریہ کہتے ہیں سب سے بدترین مخلوق، جن کو اللہ نے شر البریہ کہا ہے، آپ کیسے انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بااخلاق لوگ ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ بینہ میں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، حالانکہ اہل کتاب بھی مشرکین ہیں لیکن انہیں بھی الگ سے ذکر کر کے واضح کر دیا گیا ہے، چاہے اہل کتاب ہو اور مشرکین ہو، وہ جہنم میں جانے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کو اللہ نے یہ صفت دی ہو کہ وہ سب سے بدترین لوگ ہیں تو ان سے خیر کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیسے خیر کی امید ہم کر سکتے ہیں؟ اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بااخلاق لوگ ہیں؟ لہٰذا ہمیں اس طرح کی سوچ نہیں رکھنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے، یہ اعتقاد غلط ہے۔ اور پھر آگے شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں دوسرا مسئلہ مسلمانوں کا ہے۔ یقیناً مسلمانوں میں سب مسلمان نہیں، بعض مسلمان ایسے ہیں جو بہت زیادہ دھوکے باز ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، چال باز ہوتے ہیں، کہ مسلمان اتنا بسا اوقات ان سے مایوس ہو جاتا ہے کہ کافروں سے سامان لینا پسند کرتا ہے لیکن مسلمانوں سے لینا نہیں پسند کرتا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ کمی اس آدمی کے اندر ہے، دین میں کمی نہیں ہے۔ کمی اس آدمی کے اندر ہے، دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دین نے تو واضح کیا ہے کہ تجارت میں جھوٹ جائز نہیں، غش جائز نہیں، کذب جائز نہیں ہے۔ جتنا شریعت نے تجارت کے اصولوں کو واضح کیا کسی نے نہیں کیا ہے۔ اب وہ مسلمان اسے اختیار نہیں کر رہا ہے تو ہم کیوں شریعت کے بارے میں کہیں گے کہ مسلمان، یعنی جو بھی لوگ شریعت پہ چل رہے ہیں ان کے پاس اخلاق نہیں ہے؟ وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے اس شریعت کی مخالفت کی ہے، لہٰذا ان کی کمی کو شریعت کی کمی ہم نہیں مان سکتے۔ اسی لیے آپ اسی مسلمان سے جو مسلمانوں کو برا کہتا ہے، آپ ان سے کہیں کہ کیا مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں؟ تو کہے گا کہ نہیں۔ آپ ان سے کہیں کچھ لوگ تو پکڑے جاتے ہیں جنہوں نے الٹی سیدھی حرکتیں کی ہیں، تو وہ کہے گا کہ وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں، ورنہ دین میں دہشت گردی نہیں ہے۔ اسی مسلمان سے جو کافروں کی تعریف کر رہا ہے وہ کہے گا کہ اسلام میں ٹیررزم نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے۔ کیوں ایسا کہہ رہا ہے وہ؟ کیونکہ اسے اس مسئلے میں معلوم ہے کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، کچھ جاہل لوگوں نے ایسا کیا ہے، تو اسلام کو ہم کیوں بولیں گے دہشت گردی والا ہے؟ پھر یہی معاملہ اخلاق کا بھی ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اس نے اخلاق کو چھوڑا ہے تو ہم شریعت کو کیوں کہیں کہ مسلمان جو اس شریعت کو فالو کر رہے ہیں ان کے اندر کمی رہ گئی ہے؟ لہٰذا یہ کہنا غلط ہے اور اپنے نظریے کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر شیخ عثیمین رحمہ اللہ خطرناکی بیان کرتے ہیں بد اخلاقی کی، کہ یہی بد اخلاقی کا نقصان ہے۔ ہم اور آپ تو سوچ لے رہے ہیں کہ وہ اس کی غلطی ہے، لیکن جن کے پاس علم نہیں ہے انہیں لگے گا کہ دین کی ایسی تعلیم ہے۔ اسی لیے شیخ عثیمین کہتے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو بد اخلاقی کرتا ہے اس نے اپنا بھی نقصان کیا اور اسلام کو بھی اس نے نقصان پہنچایا، خود کو بھی نقصان پہنچایا گناہ کے ذریعے سے، اسلام کو بھی نقصان پہنچایا۔ کہ کتنے غیر مسلم ہیں کہ جو بدظن ہو کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اخلاق نہیں، ان کے پاس بہت زیادہ غش دھوکہ ہوئے، خاص طور پر وہ پورے دین سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ کفار کیا مسلمان بھی ہو جاتے، مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جو داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، یہ جو بظاہر دیکھنے میں دیندار دکھ رہے، ان سے مت لینا،
ان سے سامان نہیں خریدنا. مجھ سے خود ایک شخص نے بیان کیا, وہ کسی شہر میں گئے, انہیں زیادہ قیمت پہ سامان خریدنا تھا, کئی دکانیں موجود تھی, تو ایک شخص کو انہوں نے دیکھا جس کی داڑھی تھی, ٹوپی تھی, تو انہوں نے دیکھا مسلمان بھی غیر مسلم بھی ہیں, تو دیکھا یہ ہمارے بھائی ہیں. ان کے پاس گئے, سامان کے لیے ساری قیمت ادا کر دی, اور سامان کو سواری پہ چڑھانا تھا. اس مسلمان نے کہا آپ نکل جائیے سامنے, میں سامان آپ کو بھجوا دوں گا. بڑی قیمت انہوں نے ادا کی تھی اس سامان کی, اور جب سامان ان کے شہر میں پہنچا تو پورے کا پورا سامان سب کا سب دھوکا تھا. اور جب انہوں نے اس آدمی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے وہ گالیاں دینے لگا. تو انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ اگرچہ کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے تجارت نہیں کرنا چاہیے. تو کافر مسلمان ہمارے اپنے بھی بدزن ہو جاتے ہیں. یہ بد اخلاقی ایسی مصیبت ہے. اسی لیے شیخ عثیمین نے کہا دو گناہ ہیں. جو آدمی اپنے اخلاق سے بگاڑ کا راستہ چنتا ہے, اس نے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا اور اللہ کے دین کو بھی نقصان پہنچایا, اور تیسرا نقصان یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اس نے نقصان پہنچایا. اب دیکھیے, تجارت میں دھوکہ دیا, اسے بھی گناہ ملے گا, اور بھائی کے ساتھ جو دھوکہ کیا اس کا گناہ ملے گا, اور اسلام کے بارے میں وہ جو اپنا نظریہ خراب کر لے گا اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا, وہ بدزن ہو جائے گا اس سے. لہٰذا شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم سب کو چاہیے, کہتے ہیں فإنی ارجو من جمیع المسلمین ان تکون لدیہم حملہ قویہ فی محاربۃ هذه الامور التي لا یقرها الاسلام. کہتے ہیں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کر کے لڑیں ان امور سے جنہیں شریعت نے پسند نہیں کیا ہے, جیسے جھوٹ ہے, خیانت ہے, غش ہے, دھوکہ ہے. خاص طور پر وہ امور جس کا تعلق دوسروں سے ہے نا, ان امور میں جب بد اخلاقی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوتا ہے. ایک آدمی خود شراب پی رہا ہے, بد اخلاق آدمی ہے, گنہگار آدمی ہے, یہ ایک طرف ہے, اس کا نقصان اس کے اوپر محصور ہے. لیکن کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے, اسے دھوکہ دے دیتا ہے, تو اس کا نقصان زیادہ بڑا ہے, اس لیے کہ اس سے اس دوسرے شخص کی ذات سے بھی تعلق ہے, دین سے بھی تعلق ہے. لہذا شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ان امور سے ہم سب کو لڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں. تو یہ جواب ہمارے سامنے آ گیا جو مشہور اعتراض ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق کفار سے بہتر نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں سے بہتر کوئی نہیں. خیر البریہ, سب سے بہترین مخلوق مسلمان ہیں, اہل ایمان ہیں, اہل توحید ہیں. ہو سکتا ہے ان میں کچھ لوگ ہوں جنہوں نے نافرمانی کی ہو اللہ اس کے رسول کی, اس نافرمانی کی وجہ سے پوری شریعت کو, پورے مسلمانوں کو ایک طرف نہیں کھڑا کر سکتے ہیں, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے پہلے مسلمان ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو اس امت میں سب سے پہلے مسلمان ہیں, اگر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سارے مسلمانوں سے بہتر کفار ہیں, تو ان میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں, آپ کے صحابہ بھی آتے, تابعین بھی آتے, تبع تابعین بھی آتے, جبکہ ان کے اخلاق تجارت ہی کے معاملے میں بعض سلف کے بارے میں ہے کہ وہ کوئی سامان خریدنے کے لیے گئے تو کوئی آدمی مجبوری میں اپنا سامان بیچ رہا تھا, تو انہوں نے اس سے کہا کہ آپ کی سامان کی قیمت اتنی کم نہیں ہو سکتی, سامان کو اور تھوڑا بڑھاؤ. اس نے بڑھایا تو کہا اتنا نہیں اور بڑھاؤ. اس سامان بڑھا کر کے اسے خریدا انہوں نے. یہ اخلاق ہمارے سلف کے رہے ہیں. پھر کیسے ہم کہیں کہ مسلمانوں کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے ہیں؟ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو اور تجارت میں وضاحت کو برکت کا سبب قرار دیا. آپ نے کہا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, کہ مسلمان جب تجارت میں سچ بولتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں, اللہ ان کی تجارت میں برکت دیتا ہے, اللہ ان کے مال میں برکت دیتا ہے. اور آپ نے کہا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا, اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں, عیبوں کو چھپاتے ہیں, پھر ان کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے, پھر اس مال سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. اگرچہ کہ گننے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے قیمت ہم گن پائیں, لیکن برکت اس میں نہیں ہے, یعنی خیر اس میں نہیں ہے. ہماری دنیا اخروی جو خیر چاہیے ہمیں, وہ خیر ہمیں حاصل نہیں ہوگا. اتنی صریح حدیث ہونے کے بعد کیسے ہم کہیں کہ وہ زیادہ اخلاق والے ہوتے ہیں؟ اور اہل علم نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ کفار کے اخلاق سے متعلق لوگوں کے سامنے تعریفیں کرنا ان کے ایمان کو کمزور کرنا ہے. ویسے بھی فتنوں کا دور ہے, کفار نے ہر طرف شر و فتنوں کے راستے کو کھول رکھا ہے. ایسے وقت میں اگر ہم کفار کی تعریف کریں گے, چند لوگ ہی صحیح, ان کی اگر تعریف کریں گے, تو سامنے جو کمزور ایمان والے مسلمان ہیں ان کے ایمان کے لیے فتنے کا سبب بنے گا, وہ آزمائش کا سبب بنے گا وہ, اور وہ ہو سکتا ہے
دین اسلام سے مترفر ہونے لگے. اسی لیے نہ اہل بدعت کی تعریف کرنا چاہیے نہ کفار کی تعریف کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی تعریف کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں کوئی ایسی اشد ضرورت ہے، کسی آدمی کو کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے، کوئی ضروری کام کرنا ہے، اس شخص سے واضح کیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ عادت بنانا کہ مجلسوں میں کفار کی تعریف کرنا، اہل بدعت کی تعریف کرنا، یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ جو جڑ جائیں گے ان سے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ بھی اس غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے. لہٰذا اس عمل سے بچنا چاہیے، اپنے اخلاق کی ہم اصلاح کریں اور کفار سے مرعوب نہ ہوں. کفار کے اخلاق جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، اور ان کی حقیقتیں وہ کیسے رہتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کے ایک شخص نے کسی بہت بڑے ملک میں جا کر کے ویڈیوگرافی کی، اور اس ویڈیوگرافی کو اس نے نشر کیا جس پر پابندی بھی لگا دی گئی، اور اس نے بتایا کہ لوگ کیسے جیتے ہیں وہاں جانوروں کی طرح سے، نشے کیے ہوئے، انہیں لباس کا ہوش نہیں ہے، وہ پل کے نیچے سڑکوں پر سوئے پڑے ہیں نشے کی حالت میں، اور ایسے ان کی عقل غائب ہے کہ کوئی چلتی ہوئی ٹرین میں پیشاب کر رہا ہے. عورت کے جسم پر لباس نہیں ہے، کوئی عورت ہے جو بیماری کی حالت میں راستے میں پڑی ہوئی، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہے. ایسی تہذیب. اور ہمارے اسلام کو دیکھیے کہ ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، نکاح کے بعد بھی ان کی نگرانی کرتے ہیں. کوئی بیمار ہوتا ہے، رشتہ دار جڑتے ہیں، مسلمان عیادت کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں. بیمار ہو گیا تو عیادت کرتے ہیں، مر گیا تو جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ثواب سمجھ کے سب مل کے اسے دفن کرتے ہیں. شروع سے لے کے آخر تک ایک مسلمان کے پورے حق کو ادا کیا جاتا ہے، چاہے معاشرے میں کتنے بھی گناہ ہو. اتنا تو وہ جانتے ہیں کہ مسلمان بھائی کے کیا حق ہمارے اوپر ہیں. اتنی اچھی تہذیب ہو کر اس تہذیب کے بارے میں ہم کہیں کہ جس میں بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے والد کون ہیں، اور والدہ ہے جو ان بچوں کی تربیت کر رہی ہے، اور 14 سال 13 سال کے بعد انہیں گھر سے بھگا دیتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو مجھ سے بہتر آپ سب جانتے ہیں. تو یہ تہذیب، جس تہذیب کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جس کے بارے میں علماء نے پہلے ہی سے کہا تھا کہ آزادی کے نام پر جو نعرے لگ رہے ہیں، جب ابتدا میں یورپی ممالک میں جب ان امور کو خاص طور پر چونکہ انہوں نے فلسفے سے اپنے آپ کو متاثر کیا تھا، جب ابتدا میں تہذیب کی ان کی ابتدا تھی، اسی زمانوں میں علماء نے جو کتابیں لکھی انہوں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تہذیب ان کی موت کا سبب بنے گی، اور اسی تہذیب کے پھندے میں وہ پھنس کر کے مریں گے. اور ابتدا میں تو سب خوش لگ رہے تھے کہ ہم آزاد ہیں، عورتیں آزاد ہیں، ہم بچے بھی آزاد ہیں، استاد بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پیرنٹس اپنے بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، عورتوں گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں. ابتدا میں نعرے خوبصورت لگے، پھر اب ہوتے 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 حکومتوں پہ بھی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. اس کا ڈاٹا تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ وہ بچے جن کے والد کا کوئی علم نہیں ہے، ان کی پرورش کا کوئی نظم نہیں، وہ آوارہ ہیں اور وہ سماج کے لیے فسادی بن کر کے، نقصان دہ بن کر کے گھوم رہے ہیں. ان کی تربیت کہاں سے کی جائے؟ سنگل مدر کا جو تصور ان ممالک میں ہے، کیسے ان کی پرورش ہو، کون ان پہ خرچ کرے گا؟ عورت جوان ہے، اسے معلوم نہیں، اب بوڑھی ہو گئی، بوڑھی ہونے کے بعد کوئی اس کے پاس نہیں ہے، کون اس کی تربیت کرے گا؟ اسلام نکاح کا تصور دیتا ہے کہ عورت بوڑھی بھی ہو گئی، اگر شوہر زندہ ہے اس پہ خرچ کرتا ہے، اولاد اس پہ خرچ کرتی ہے. سنگل مدر جوان ہے، محنت کر کے کما رہی ہے، اب بوڑھی ہو گئی، وہ کیا کریں گے؟ جو بعض ساتھی ہمارے ان ممالک میں ہیں، ان سے ہم نے ان کی تفصیلات سنی ہیں. ایسی تفصیلات ہیں جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. اتنا مکروہ چہرہ ہے اس تہذیب کا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے چہرے کو جانوروں کا چہرہ بناتے ہیں. سرجری کرا کر کے آپ اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے. آزادی کے نام پر وہ کہاں تک چلے گئے اس کی کوئی انتہا نہیں. اور پاک دامنی کیا ہے؟ اگر کسی اس ملک میں رہنے والے کافر سے آپ پوچھیں کہ پاک دامن عورت کسے کہتے ہیں، کیا تصور ہے اس کا، پاک دامن عورت کون ہے، کیا اس کا ڈیفینیشن ہے؟ کوئی اس کا معنی مطلب نہیں. ایسی گھٹیا تہذیب ہے ان کی. اس تہذیب کے ساتھ مسلمانوں کی تہذیب کو آپ دیکھیے، گھر کا نظام، معاشی نظام، عورت گھر میں بچوں کی پرورش کر رہی ہے، مرد ان پہ خرچ کر رہا ہے، اولاد اپنے ماں باپ پہ خرچ کر رہی ہے، ان کی صحت میں، ان کی بیماری میں. حتیٰ کہ حدیث نے یہ کہا کہ عورت بغیر محرم کے حج پر بھی نہ جائے. اگر حج جیسے نیکی کے سفر بھی کرنا ہے، عورت کے ساتھ کوئی مرد چاہیے جو اس کا نگران بن کر رہے، محافظ بن کر کے رہے. ایسا نہیں کہ وہ عورت اکیلے گھر میں رہتی ہے اور اس کی اولاد اور اس کا شوہر کسی اور جگہ پر آباد ہے، وہ زندہ ہے، وہ مر چکی ہے، 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد پتہ چلا اور اس کی لاش کو لے. کیا یہ انسان کا احترام ہے؟
اسی لیے اہل علم نے کہا آج جو ان کی تہذیب ہے اس تہذیب میں اسلام تو دور کی بات ہے، انسانیت بھی ختم ہو چکی۔ پہلے انہیں انسان بننا ہوگا کہ انسان کسے کہتے ہیں، پاک دامنی کیا ہے، عزت کسے کہتے ہیں، گھر کسے کہتے ہیں، پہلے انہیں انسانیت سیکھنا ہوگا، پھر بعد میں وہ اسلام کو سمجھیں کہ اسلام کی تعلیمات تو ان سے بہت اعلیٰ ہے۔ اسی لیے کئی ان کے مفکرین ہیں جو اپنے معاشرے پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کی گواہیاں موجود ہیں جو انہوں نے اپنے ممالک سے متعلق دی ہیں۔ کئی ایسے ممالک ہیں جن ممالک کے اندر مفکرین جو اپنے سماج کی تہذیب پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے گواہیاں دی ہیں کہ حقیقی طور پر جس طرح انسانوں کو زمین پہ آباد ہونا چاہیے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ عرب ملکوں کو دیکھے۔ ان کے گھروں کا جو نظم ہے، گھر کا جو ایک سرپرست ہے جس کے ماتحت عورت بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ان کی تربیت، اور پھر وہ تربیت کرتا ہے اپنی اولاد کی، اور وہ دادا کی خدمت کرواتا ہے اپنے پوتے سے، پوتا دادا کی خدمت کرتا ہے، نواسا اپنے نانا کی خدمت کرتا ہے۔ جو نظام اس زمین کو سکون دے سکتا ہے، کہتے اگر دیکھنا ہے تو عرب ممالک میں دیکھو کہ کس طرح عورتوں کی عزت کی حفاظت ہے، اولاد کی حفاظت ہے۔ وہاں پر چونکہ بچوں کو ساتھ رکھنے کا تصور نہیں ہے، بچے باہر نکل گئے، اب وہ کسی کا بھی نشانہ ہے، نہ جانے کون کون کیا کر رہے ہیں، وہ ان کا کیا استعمال ہو رہا ہے، وہ کہاں سے پیسے کما رہے ہیں، کیسے لڑکی پیسے کما رہی ہے، اور کیسے وہ اپنے گھر کا کرایہ ادا کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ ایسی تہذیب ہے، اس کی تفصیلات ہیں، لہٰذا اہل ایمان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اتنا بہترین نظام ہم سب کو دیا ہے کہ ہم سب ایک سماج کے اندر، ہم اگرچہ کہ ہمارے اندر گناہ ہے، ہمارے گھروں کا ایک ماحول ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے بھائی، سرپرست ہمارے، اور اسی طرح ہماری مسجدیں، ہمارے علماء، خطبات جمعہ، یہ دروس جو ہم سب کو نصیحت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہیں، یہ ملاقاتیں، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کے لیے اعلان، اس سے بہتر تہذیب کہاں ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھی تہذیب کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ان امور کے ساتھ سختی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کئی مسلمان ہیں، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کئی مسلمان ایسے ہیں جو مسلمانوں کی اس تہذیب سے واقف نہیں، اور اتنے متنفر ہو گئے کفار کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، کفار کے مجلسوں میں رہتے ہیں، کفار کے ساتھ وہ کھانا کھاتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان کو اپنے دسترخوان پہ بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے، اتنا دور وہ چلے گئے کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی تہذیب سب سے اچھی تہذیب ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں پر انہوں نے کمزور ایمان والوں کو دیکھا ہو، کچھ بد اخلاقیاں دیکھی ہو، وہ ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن سارے مسلمانوں کو اس پر فٹ کرنا یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں شر البریہ، سب سے بری مخلوق اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے ایک اہم مسئلہ ذکر کیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی دیندار ہے لیکن اخلاق اس کے پاس کم ہے، اور کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے اخلاق ہے لیکن دینداری اس کے اندر کم ہے، تو اس کون آدمی افضل ہے، کون آدمی بہتر ہے؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں لا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس آدمی کے اندر دینداری ہو اور دینداری کے ساتھ اس کے اندر اخلاق ہو وہ سب سے بہتر ہے، دینداری کے ساتھ اخلاق ہو۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دینداری کے اندر خود بخود اخلاق آ جاتے ہیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں دیندار آدمی تو دین تو اخلاق سکھاتا ہے، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو دینداری کے ساتھ با اخلاق ہو، اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ سب سے کامل درجے والا مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ کہتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہ جس کے اخلاق جتنے کم ہیں فہو ناقص الایمان، اتنا ہی ناقص الدین، اتنا ہی دین اس کے اندر کم ہے۔ یعنی کیا جواب ہے اس کا کہ جو دیندار ہے با اخلاق ہے وہ زیادہ کامل درجے والا ایمان اس کے پاس ہے، اور جو آدمی ایمان والا عمل والا ہے لیکن دینداری اس کے اندر اتنی نہیں ہے، اسی قدر اس کے دین کے اندر کمی ہے، کمال درجہ اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا نسخہ ہے مکارم الاخلاق کا، جس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق چند مثالوں کو پیش کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے چند اخلاقی پہلوؤں کو ذکر کیا۔ ان میں سب سے پہلا اخلاقی پہلو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریم تھے،
کریم کا مطلب وہ جو سخی ہے، سخاوت کرنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اتنا کشادہ دل ایک نبی کا ہو سکتا ہے، اتنا کھلا دل ایک نبی کا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کرم والے تھے، یعنی سخاوت والے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث انہوں نے نقل کی ہے کہ کسی غزوے میں، غزوہ حنین کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا مال ملا، اسی مال میں سے آپ کو ڈھیر ساری بکریاں ملی۔ ایک کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں آپ کے پاس تھیں سب آپ نے اس کافر کو دے دیا۔ 2 پہاڑوں کے درمیان، غنمن بین جبلین، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں آپ نے اس کافر کو دے دیا۔ اور وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر کے کہتا ہے، اے قوم کے لوگوں، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ ہمیں فقر و فاقے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آپ کی سخاوت ایسی تھی، آپ سوچئے اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرنا آدمی کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی بھر جتنی بکریاں تھیں آپ نے سب دے دیا، اور اس کے دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس شخص نے اسلام کو قبول کیا، اپنے پوری قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ یہ نبی ہیں، اتنا کشادہ دل ایک نبی کا ہو سکتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق میں سے ہے۔ لہٰذا جب اخلاق حسنہ کی جب ہم بات پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر سخاوت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں، نفع بخش کاموں میں، مفید کاموں میں، مفید جگہوں پر ہم کشادگی کا مظاہرہ کریں۔ یہ مومن کے اخلاق کی دلیل ہے۔ جو جتنا زیادہ سخی ہے وہ اسی قدر اس اخلاق کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ کنجوس اور بخیل با اخلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ کنجوس انسان با اخلاق نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کنجوس جو بخیل ہوتا ہے اللہ کو بھی ناپسند ہوتا ہے اور لوگ بھی اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی موت کا انتظار اس کے گھر والے کرتے ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ کنجوس اور بخیل کی موت کا انتظار اس کے گھر والے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پاس دولت ہے، اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، ان کی ضرورت میں ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں ان کے پاس دولت رکھی ہوئی ہے، بچے بڑی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ اپنا مال دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان بچوں کی خواہش ہے، جبکہ وہ ان کے ماں باپ میں پھر بھی خواہش ہے کہ اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو بہت آسانی ہوگی۔ سوچیے کیسی زندگی ہے یہ کہ سب سے قریبی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں۔ یہ بخل کا نتیجہ ہے۔ اور سخاوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور اللہ کے بندے بھی سخی آدمی کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ جو یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کے نزدیک محبوب ہو، اسے چاہیے کہ وہ سخی ہو، خرچ کرنے والا ہو، کھلانے والا ہو، عطا کرنے والا ہو اور خرچ کرنے والا ہو۔ یہ سخاوت، یہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے، اسی طرح یہ بندوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے قدیم زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کو دشمن کو بھی اپنا دوست کرنا ہے تو پھر اپنا ہاتھ تھوڑا ڈھیلا کیجیے۔ اور یہ سیاست میں سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ ان کی دور حکومت میں جو فجار تھے، جو لوگوں کو بھڑکایا کرتے تھے، لوگوں کو ورغلایا کرتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو چن چن کر کے ڈھیر سارا ہدیہ ان کو دیتے تھے، ڈھیر سارے کپڑے، ڈھیر سارا پیسہ دیتے تھے، اور وہ خود بخود خاموش ہو جاتے تھے۔ اور آپ اپنے سماج میں دیکھیے بعض مفسدین ایسے ہوتے جو ہمارے دشمن بن چکے ہیں، ان کی دشمنی کو ختم کرنے کا ایک راستہ، آپ پیسہ دیجیے، وہ خاموش ہو جائیں گے۔ تو اس سخاوت لوگوں کے محبوب بننے کا بھی راستہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ دشمنیوں کے ختم کرنے کا بھی راستہ ہے۔ اب اسلام نے بھی کفار کو مال دینے کی اجازت دی ہے، اور خود آپ نے حدیث سنی صحیح مسلم کہ اللہ کے نبی اتنا سارا مال دیا۔ اس مال سے کیا ہوگا؟ اس آدمی کے دل کے اندر ہمارے بارے میں نرمی آئے گی۔ اسی لیے زکوٰۃ کے جو اصناف ہیں، 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں سے والمؤلفۃ قلوبہم، والمؤلفۃ قلوبہم سے مراد ایسے کفار
جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہیں، آپ انہیں مال دے سکتے ہیں. اور اہل علم نے کہا ایسے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ میں سے جو اہل ایمان کے دشمن ہو چکے ہیں، مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہتے، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے مال دی جا سکتی ہے تاکہ ان کی دشمنی ختم ہو جائے. مال سے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے علی ذی الرحم الکاشح، اس رشتہ دار پر صدقہ ہے جو ہم سے بغض رکھتا ہے. رشتہ دار جو ہمیں پسند نہیں کرتے. بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جن کے پاس بہت مال ہے لیکن کبھی ہمیں یاد نہیں کرتے، ہماری مجبوری میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے، یہ سوچ کر کے ان کے دل میں بغض ہوتا ہے ہمارے بارے میں. اللہ کے نبی نے کہا سب سے افضل صدقہ رشتہ دار میں بھی وہ رشتہ دار ہے جو ہم سے بغض رکھتا ہے. تو یہ مال سخاوت کے فوائد ہیں کہ اس سے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، اہل فساد کا فساد ختم ہوتا ہے، اور دنیاوی سیاست میں بھی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. ممالک میں جو حکمران آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیتے ہیں، ان ہدیوں کا اثر ان ممالک کی سیاست پہ پڑتا ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بادشاہ نے اتنا بڑا تحفہ کیوں دے دیا، اس کو کافر کو کیوں دے دیا، سونے کا یہ سامان دے دیا، ان کو اتنا پہنا دیا، اتنا عطا کر دیا. یہ حکمت اور سیاست میں سے ہے. ایسے تحفے ان کے دلوں کو، ان کے پہلو کو ہمارے نرم کرتے ہیں. اسی لیے کہتے الانسان عبید الاحسان، کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. کوئی ہمارا دشمن ہے جو ہم سے دشمنی کرتا ہے، موقع ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، آپ اس کی مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر جب مجلس سجے گی پھر وہ جرت کے ساتھ آپ کے خلاف بول نہیں پائے گا. کیا چیز ہے جو اسے روک رہی ہے؟ یہی سخاوت ہے، یہی مال کا خرچ کرنا. اسی لیے سخاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے. آپ نے اہل ایمان کو بھی دیا ہے اور آپ نے کفار کو بھی دیا ہے، اور کفار کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک مسئلہ چل پڑا تھا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے آپ نے انہیں خوب دیا. تو جو قدیم مسلمان تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی انہیں کتنا دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس لیے انہیں مال دیتا ہوں جبکہ تم مجھ سے زیادہ محبوب ہو، میں اس لیے مال دیتا ہوں تاکہ وہ نار جہنم سے محفوظ رہ سکے. کہ مال انسان کو نار جہنم سے ہی بچاتا ہے. کیسے ممکن ہے یہ؟ اس طرح سے ممکن. اہل علم کہتے ہیں کہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں یا سنت پر آتے ہیں، توحید پر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہم آزمائیں گے. نہیں، ایمان لانے کے بعد آزمائش ہوتی ہے. توحید پرست ہو گئے، گھر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا پورا خاندان کہہ رہا ہے کہ توحید پرست ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اولاد نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی، توحید پرست ہے، اولاد نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ توحید پرست ہو گئے اس لیے اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا دکان جل گئی اسی لیے دکان جل گئی. ایسے لوگوں پر جب خرچ کیا جائے گا تو یہ ان کے ایمان میں ثبات قدمی کا سبب بنے گا. اور اللہ کے نبی نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نئے نئے مسلمانوں کو پر مال خرچ کیا گیا تاکہ وہ ثبات قدمی سے رہے. آزمائش میں ان کا ساتھ دیا گیا ہے، پریشانی کے وقت ان کا ساتھ دیا گیا ہے. ورنہ لوگ انہیں بہلا رہے، پھسلا رہے، انہیں بتا رہے تمہاری مصیبت کی وجہ تمہارا دین ہے، چھوڑ دو اسے. جب ہم ان کا ساتھ دیں گے اس موقع پر، مصیبت کا وقت گزر جائے گا، گھڑیاں ختم ہو جائیں گی تو استقامت سے اس پر باقی رہ جائے گا. سخاوت کا یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ سخاوت سے لوگ ایمان پر باقی رہ جاتے ہیں اور کفر کی طرف جانے سے رک جاتے ہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد بے یار و مددگار ہو گئے اور قریب تھا کہ ان کے دل بھی ٹیڑھے ہو جاتے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مدد کی، اہل ایمان نے ان کا تعاون کیا، ساتھ دیا، اور پھر وہ دین اسلام پر قائم رہ گئے. لہذا سخاوت یہ اللہ کے نبی کے اوصاف میں سے ہے. اور اس کے فوائد آپ نے سنے کہ سخاوت اللہ کو بھی محبوب ہے، پسندیدہ ہے. ہر ایک ایک درہم پہ انسان کو اجر ملتا ہے. وہیں پر یہ بندوں کو بھی محبوب پسندیدہ ہے. اس سے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، اس سے محبت عام ہوتی ہے، اور اس سے بغض و عداوت کا خاتمہ سماج میں ہوتا ہے، اور لوگوں کے ایمان میں ثبات قدمی کا یہ سبب ہے.
دیگر بہت سارے فوائد اہل علم نے ذکر کیے. لہٰذا یہ ایک صفت ہمارے اندر ہونا چاہیے. بلکہ حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی کہا جو یہ چاہتا ہو کہ گھر میں گھر والے اس کی اطاعت کریں، خاص طور پر شوہر ہے یا والد ہے، کہتے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کی اطاعت ہو، تب بھی اسے چاہیے کہ وہ سخاوت کرے. سخاوت سے بیوی بھی اطاعت کرتی ہے اور بچے بھی اطاعت کرتے. کیوں؟ بیوی ناراض ہے، اسے کوئی سامان چاہیے جو ہمارے بس میں ہے لانا، اس ضرورت کو پورا کرنا. بچے کا کوئی مطالبہ ہے، محرم نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنا ہاتھ صحیح کریں تو یہ سخاوت ہمارے گھر میں اطاعت کا بھی سبب ہے. اسی لیے شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ بہت مرتبہ یہ کہا کرتے تھے اذا اردت ان تطاع فی بیتک فوسع لهم فی المباح. جو جائز چیزیں ان میں کشادگی کرو، جو جائز ہے، حرام نہیں ہے. اسلام میں گانا حرام نہیں، ناچنا حرام نہیں، وہ تو ہم نہیں کر سکتے، کروا سکتے. جو حلال چیزیں، اچھا کھانا، اچھا لباس ہے، تفریح ہے، ایسی چیزیں جو جائز ہے اسلام میں، انسان بوقت ضرورت اس کو پورا کرے، تو یہ بھی انسان کی سخاوت، گھر میں اس کی اطاعت اور اس کی مقبولیت کا سبب ہے. اور یہ سخاوت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدرج اتم پائی جاتی تھی. اور یہ سخاوت صرف مال سے نہیں ہوتی، جو بھی ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں اس سے ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک موقع پر حبشہ کے کچھ لوگ کرتب دکھا رہے تھے اور جنگ کی تیاری کیسے کی جاتی ہے وہ اس کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور میری دیکھنے کی خواہش ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر کے دکھایا. اور کہتی ہیں جب تک میں وہاں سے نہیں ہٹی اللہ کے نبی نہیں ہٹے. یعنی وہ نوٹ کر رہی ہے اس بات کو. تھوڑی دیر دکھا کہ آپ نہیں چلے گئے کیونکہ وہ جائز ہے، مباح ہے. اس مباح میں آپ نے ان کی خواہش کو پورا کیا. جب تک حضرت عائشہ کہتی میں نے اپنا سر نہیں ہٹایا، اللہ کے لیے برابر مجھے چھپا کر کے کھڑا کیے ہوئے تھے. تو یہ گھر میں بھی ہمارے لیے خوشگوار ماحول کے اسباب میں سے ہے. تو ایک صفت ہے جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، وہ کرم ہے. اور کرم میں، سخاوت میں کم از کم درجہ سخاوت کا یہ ہے زکوٰۃ، فریضہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے ساتھ جو واجبی خرچ ہے ہمارا، وہ واجبی خرچ ہم دیں اور مہمان نوازی کریں. 3 دن تک مہمان نوازی واجب ہوتی ہے. جو اپنے لیے مہمانوں کو مصیبت سمجھتا ہے بااخلاق نہیں ہے، بااخلاق نہیں ہے. ہو سکتا ہے مال کی تنگی ہو، مال کی تنگی کی وجہ سے کچھ پریشانی ہو، لیکن مہمانوں کو وہ برا اور بوجھ نہ سمجھے. انسان کی سخاوت میں سے یہ ہے. بلکہ سخاوت کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ سخاوت بھی جنگ کی طرح سے ہے، جنگ کی طرح سے ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل کہتے رحمۃ اللہ علیہ کہ من لم يقدر على نفسه بالبذل، کہ جو مال خرچ نہیں کر سکتا، لم يقدر على عدوه بالقتل، وہ معرکے اور جنگ میں تلوار بھی نہیں چلا سکتا ہے. جان لیجئے، چونکہ جنگ تو نہیں ہے. اب کہتے ہیں جو مال خرچ نہیں کر سکتا، وہ امام احمد کہتے ہیں تلوار بھی نہیں چلا سکتا ہے. کیونکہ جس طرح تلوار چلانے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، صبر چاہیے، مال خرچ کرنے کے لیے بھی ساری چیزیں مطلوب ہے. کون دے گا؟ 10 روپیہ بھی گر جائے آدمی کا، کوئی چھوڑ کے جاتا ہے اس کو؟ ٹٹول کر کے آدمی اسے اٹھا کر لے جاتا ہے. کوئی نہیں چاہتا اس کا مال کم ہو. اسی طرح کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے جسم پر ایک خروچ بھی آئے. تو اللہ کے راستے میں لڑنا اسی وقت ممکن ہوگا جب انسان کو مال دینے کی، خرچ کرنے کی عادت ہو. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو مال خرچ نہیں کر سکتا، جو سخاوت نہیں کر سکتا، وہ جنگ میں لڑ بھی نہیں سکتا ہے. اور امام ذہبی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد کا جملہ نقل کرنے کے بعد، کہ بہادری اور مال کا خرچ کرنا، سخاوت کرنا، یہ دونوں آپس میں سگے بھائی ہیں. یہ دونوں سگے بھائی ہیں. جو اپنے مال سے قربانی نہیں دے سکتا، وہ جان کی قربانی کبھی نہیں دے گا. جو مال نہیں دے سکتا، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، پورا گھر لا کر کے رسول کے سامنے رکھا انہوں نے. جو مال نہیں رکھ سکتا اپنا، وہ جان بھی نہیں دے سکتا ہے. لہٰذا یہ صفت ہمارے ایمان کے لیے بھی امتحان ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سخاوت اختیار کریں، کنجوسی اور بخل سے دور رہیں. یہ صفت مذموم صفت ہے، اچھی صفت نہیں ہے. ہاں، اسراف سے شریعت نے منع کیا، فضول خرچی سے منع کیا ہے. فضول خرچی کیا ہے؟ حرام چیزوں پہ مال خرچ کرنا. حرام چیزوں پہ 1 روپیہ بھی آپ ڈالتے ہیں تو وہ فضول خرچی ہے. جادوگر کو آپ مال دیں، ہاتھ دیکھنے والے کو آپ مال دیں، اور گانے بجانے والے کو مال دیں، فلموں کے لیے آپ مال دیں، یہ سب فضول خرچی. 1 روپیہ بھی دیں تو فضول خرچی ہے.
لیکن جو مباح اور جائز چیزیں ہیں ان میں سخاوت ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسری صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت ساری احادیث انہوں نے ذکر کی، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون نے ایک چادر تحفے میں دی، اللہ کے نبی کو ہدیہ کی، جو چادر منسوجہ تھی، یعنی چادر میں لکیریں تھی، جو چادر خوبصورت دکھ رہی تھی دیکھنے کے اعتبار سے۔ اور کہتے ہیں صحابی رسول، جب آپ کو یہ ہدیہ دیا گیا چادر کا تو آپ کو مال کی ضرورت بھی تھی، تو جیسے ہی دیا آپ نے اس کو پہن لیا، اس کا مطلب آپ کو ضرورت تھی اس کی۔ کہتے ہیں ایک صحابی نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی نے نئی چادر پہنی ہے، تو آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ما احسن هذه، کہتے اللہ کے نبی کتنی اچھی چادر ہے آپ کی، کتنی خوبصورت دکھ رہی چادر آپ کو، کیا کرو اے اللہ کے نبی یہ چادر مجھے پہنا دیجیے۔ کہتے ہیں صحابی رسول کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں ٹھیک ہے، اور آپ نے چادر نکال کر کے صحابی کو دے دی۔ جو پہنا ہوا ہے آپ نے وہ بھی نکال کر کے دے دیا۔ یہ سخاوت دنیا میں آپ میں سے شاید کسی نے اب تک نہیں دیکھی ہوگی کہ پہنی ہوئی کوئی چیز نکال کر کے دے دے، اور ہمارے رسول کی سخاوت دیکھیے کہ آپ نے پہنی ہوئی چادر نکال کے دے دی، کسی نے کہا یہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے اور مجھے آپ دے دیجیے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے اپنے گھر، تو صحابہ نے اس صحابی کو پکڑا اور ملامت کی، ان کو کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم جانتے ہو کہ رسول کو اس چادر کی ضرورت تھی، رسول کو اس چادر کی ضرورت تھی، تم جانتے ہو، پھر بھی تم نے رسول سے کیوں مانگا اس کو؟ اور آگے کہتے ہیں وقد عرفت، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ رسول سے کوئی بھی آدمی کچھ بھی مانگتا ہے تو آپ منع نہیں کرتے ہیں، اس لیے تم نے رسول سے مانگ لیا جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول کو اس کی ضرورت تھی۔ صحابہ نے ملامت کی ان کو کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جب رسول کو ضرورت تھی تو کیوں مانگ لیا؟ تو صحابی نے فوراً اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے پہننے کے لیے چادر لی ہے؟ کہا رجوت برکتہا حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے برکت کے لیے آپ کا یہ لباس مانگ لیا ہے، کیوں؟ تاکہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی میں کفن دیا جائے، اس لیے میں نے رسول سے چادر کو مانگ لیا ہے۔ اور یہ ہمارا اعتقاد بھی ہے کہ صرف اس امت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کا جسم مبارک ہے، اسے چھو کر کے برکت لی جا سکتی ہے۔ آپ کا لعاب مبارک ہے، آپ کے بال مبارک ہے، آپ کا لباس مبارک ہے، آپ نے جو چھڑی استعمال کی ہے وہ مبارک ہے، جو چیز آپ سے متصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ مبارک ہے، یہ صرف رسول کے ساتھ خاص ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے مبارک ہو، جس سے ہم جسمانی طور پر برکت لے سکیں، ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے، تابعین میں سے کسی نے ابو بکر صدیق سے برکت نہیں لی ہے، چھو کر کے برکت نہیں لی ہے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بابرکت شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، اسی لیے احادیث میں آپ نے بھی سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو صحابہ پانی اسے استعمال کر لیتے تھے، اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو اپنے چہرے پہ وہ لگا لیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پسینے سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ اور آپ نے جب اپنا سر کے بال نکلوائے تھے حج کے موقع پر، آپ نے ان بالوں کو تقسیم کروا دیا صحابہ میں، کیونکہ سب کی خواہش تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہیں، اور آپ سے متصل آپ کے کپڑے، آپ کا لباس، یہ سب مبارک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں اب کوئی چیز باقی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جڑی ہوئی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے آج اس دور میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے متصل تھی، جس سے آج ہم برکت لے سکتے ہو۔ کوئی چیز باقی نہیں ہے، نہ کوئی بال باقی ہے، نہ کوئی چھڑی باقی ہے، اور جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رسول کے بال ہیں، چھڑی ہے، یا آپ کا استعمال کیا جبہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہی، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ علماء نے کہا ختم ہونے کے کئی طریقے تھے، سب سے زیادہ تو اسی لیے وہ چیزیں ختم ہو گئی کہ صحابہ اسے ساتھ میں لے کر کے دفن ہو گئے۔ جو بال آپ کے بال جو صحابہ کے پاس تھے، انہوں نے کہا ہمیں اسی میں دفن کیا جائے، چونکہ وہ مبارک ہے۔ تو صحابہ کے ساتھ اللہ کے وسلم کے بال، اور پھر یہ صحابی کو چادر آپ نے دے دی، چادر ان کے ساتھ چلی گئی، ایک عصا ایک صحابی کے ساتھ چلا گیا، صحابہ اکرام کے ساتھ بہت ساری چیزیں مدفون ہو گئیں۔
اور کچھ حادثات کا شکار ہو گئے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنتے تھے آپ نے ابو بکر صدیق کو دی رضی اللہ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق کو دی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دی. وہ انگوٹھی پہنے ہوئے تو عثمان رضی اللہ عنہ کنویں کے منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے, انگوٹھی ان کی کنویں میں گر گئی اور وہ رسول نے پہنی تھی انگوٹھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے, کہتے ہیں پورا کنواں کھدوا دیا انہوں نے لیکن انگوٹھی نہیں ملی. اللہ کی مرضی کہ انگوٹھی نہیں ملی. آپ کا ممبر تھا اور دیگر کچھ چیزیں تھیں جو بعض حادثات میں ختم ہو گئے. ایک آگ لگ گئی مسجد نبوی میں, اس آگ میں کچھ چیزیں متاثر ہو گئی اور کچھ چیزیں بوسیدہ ہو کر کے ختم ہو گئی. بعض حکمرانوں نے دوسرے کو دی, ختم ہو گئی. آج کے دور میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ مسئلہ صرف اعتقادی طور پر ہم دل میں رکھتے ہیں, زمین پر اس کے کوئی وجود نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہیں, آپ کے جسم سے متصل چیزیں مبارک ہیں. یہ ہمارا اعتقاد ہے, زمینی طور پر ایسی کوئی چیز آج موجود نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہنا ہوا لباس بھی صحابی رسول کو دے دیا. یہ آپ کی صفات میں سے. دوسری صفت شیخ عثیمین نے نقل کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق میں سے اچھے اخلاق کی دلیل ہے وہ شجاعت ہے, بہادری ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے. عزم اور حزم اللہ کے نبی کے پاس پایا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مضبوطی سے کھڑے رہتے جب لوگ بھاگ جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شجاع تھے. شجاعت بہت اچھی صفت ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں دینداری کا مطلب آدمی کمزور ہو, نحیف ہو, اتنا نرم ہو کہ کوئی آدمی اسے پچھاڑ دے تو وہ گر جائے. یہ اخلاق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہنے والا آپ کو ایسے محسوس ہو, لیکن اخلاق میں سے یہ ہے کہ مومن کو بہادر ہونا چاہیے. اسی لیے حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, طاقتور مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا, امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے تفسیر میں, جو کمزوری کے ساتھ زمین پر چل رہا تھا, کمزور بن کر کے چل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر ناراض ہو گئے کہ یہ اسلام کی صحیح تصویر نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک سے زمین پر چلو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کمزوری کے ساتھ نہیں چلتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے, آپ کی چال کے اندر بہادری دکھتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے کأنما ينحط من صبب, گویا کہ کوئی آدمی اوپر حصے سے نیچے آتا ہے, ڈھلان کی طرف آتا ہے, خود بخود اس کے پیر تیز ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی ایسے چلتے تھے. صحابہ کرام آپ کے ساتھ چلتے تو پیچھے ہو جاتے تھے. اتنی قوت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. آپ کی نشاط, آپ کی طاقت ظاہر ہوتی تھی صحابہ کو. آپ کمزور نہیں تھے. یہ تصور کہ نیک آدمی ہے تو اسے کمزور ہونا چاہیے, نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے کمزور تھے. 63 سال آپ کی عمر تھی, لیکن کبھی کسی نے آپ کو شیخ کر کے نہیں بولا ہے. بوڑھا آپ کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا گیا ہے. اور آپ کے بال سفید بھی نہیں ہوئے تھے. 20 کے قریب بال آپ کے سفید ہوئے تھے, بس آپ کے بال سیاہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوی تھے اور آپ قوت کو پسند کرتے تھے. آپ جنگوں کے اندر کمانڈنگ کیا کرتے تھے. آپ سوچئے جو تصور صوفیہ نے دیا ہے مومن کا یا دیندار کا, وہ تصور حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر تھے, بڑے شجاع تھے. اور حدیث بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری سے متعلق ہے. مسند امام احمد میں یہ روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کن اذا احمر البأس, کہتے جب جنگ بھیانک ہو جاتی اور شدید قسم سے لڑائی ہونے لگتی اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بھڑ جاتے, اتقینا برسول اللہ, ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپا کرتے تھے. آپ کے پیچھے ہم چھپا کرتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سب سے بہادر ہے, سب سے بہادر. اب دیکھیے وہ کیا کہتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فما یکون احد اقرب الی العدو من, رسول سے بڑھ کر دشمنوں کے قریب کوئی نہیں ہوتا تھا. جنگ کے میدان میں سب سے زیادہ دشمنوں کے قریب جا کر کے اللہ کے نبی لڑتے تھے. اتنے بہادر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے شجاع تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت بھی ایسی کی تھی. اور ایک روایت شیخ عثیمین نے نقل کی ہے جو کہ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ اچانک ایک آواز سنی گئی, صحابہ اکرام جاگے, انہیں لگا کہ شاید دشمنوں کا حملہ ہو گیا. اپنا سامان لے کر کے جب وہ نکلے, کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ آواز کو سن کر کے صحابہ سے پہلے اٹھ کر کے اپنی سواری پر سوار, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سواری پر سوار ہو کر تلوار لے کر کے نکل چکے ہیں. جب صحابہ آ رہے ہیں اللہ کے نبی واپس جا رہے ہیں.
آواز سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز پر سب سے پہلے آپ دیکھنے کے لیے گئے کہ کیا معاملہ ہے. آپ سوچیے کتنا اس کے لیے مضبوط جگر چاہیے. ایک خوفناک آواز آدمی رات میں سنے, صرف جن کا نام سن کر کے آدمی گھبرا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن جہاں سے آواز آئے وہاں پر سے واپس آ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لم تراعوا, آپ نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے. علماء کہتے ہیں شجاعت ضروری ہے, شجاعت اور بہادری ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے مومن بہت سارے فتنوں سے بچتا ہے, بہت سارے آزمائشوں سے بچتا ہے, اور استقامت اس کے لیے آسان ہوتی ہے. فتنے اور مصیبتیں آئیں, جو بہادر ہے وہ مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے, اور جو کمزور ہے فتنے اسے توڑ دیتے ہیں, مصیبتیں اسے توڑ دیتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئیں, اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ بھی لیے ہوئے ہوتے تھے. ایک طرف آپ جنگ بھی کر رہے ہیں, دشمنوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, مسجد میں 5 وقتہ نماز آپ پڑھا رہے ہیں, خطبہ بھی آپ ہی دے رہے ہیں, فتویٰ بھی آپ ہی دے رہے ہیں, بیویوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں, اولاد کی تربیت بھی کر رہے ہیں, صحابہ کو تعلیم بھی دے رہے ہیں, دشمنوں کے ساتھ معاملے کو حل بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر حوادث, آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا, آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا, آپ کے چچا کو شہید کیا گیا, مکہ سے آپ کو نکالا گیا, آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا, یہودیوں نے دھوکہ دیا, پورے لوگوں نے مل کر مدینہ پہ حملہ کرنے کی سازش کی. ایسی آزمائشیں, ان سب کے باوجود چہرے پہ مسکراہٹ کو لینا, یہ بتاتا ہے کہ کس قدر بہادر تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ سے بہادر انسان اس دنیا نے نہیں دیکھا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق میں سے ہے, جس اخلاق کی ہم سب کو ضرورت ہے. اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق ایک اور چیز ذکر کی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نرم دل تھے. جسمانی اعتبار سے قوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی بد اخلاق ہو, سخت ہو, اور لوگوں کے ساتھ بےہودگی کے ساتھ معاملہ کرے. اللہ کے نبی جسمانی اعتبار سے شجاع ہونے کے ساتھ آپ کا دل بہت ہی نرم تھا, اور بہت با اخلاقی کے ساتھ لوگوں سے آپ پیش آتے تھے. اور اس کی گواہی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دی, جو بخاری کی حدیث ہے. کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ, میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کی, مگر کبھی آپ نے ما قال لی اف, 10 سال میں کبھی آپ نے اف تک نہیں کہا. سوچیے کیسے ممکن ہے یہ, کیسے ممکن ہے کہ 10 سال تک کوئی آدمی ہمارے پاس کام کرے اور اسے اف بھی نہ کہا جائے. 1 سال 2 سال کے اندر انسان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے, اور بدلتے حالات کے ساتھ آدمی کا دماغ بھی تبدیل ہوتے رہتا ہے, دل بدلتے رہتا ہے. 10 سال تک آپ نے کتنی آزمائش نہیں دیکھی. باہر مصیبت ہے, گھر میں بھی جا کے پریشان کرتا ہے انسان. 10 سال تک خدمت کرنے کے بعد کہتے ہیں کچھ بھی ہوا ہو, لیکن رسول نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں, اور کبھی اللہ کے نبی نے اف نہیں کہا, اور آپ نے یہ نہیں کہا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا, ویسا کیوں نہیں کیا, بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اچھے انداز میں کوئی چیز آپ دیکھتے جو کمی ہے ان کے اندر, تو بڑے اچھے اسلوب میں آپ اس کی اصلاح کرتے, جس کی تفصیل احادیث سے موجود ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شجاع ہونے کے ساتھ, سخی ہونے کے ساتھ آپ بہت ہی خوش مزاج تھے. خوش مزاج کا مطلب لوگوں سے مسکرا کر کے ملنا, لوگوں سے اچھی طرح گفتگو کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑی اچھی صفت ہے. یہ بھی ایک اچھی صفت ہے کہ لوگوں سے گفتگو کرنا, ایسی گفتگو جو ان کے دلوں میں خوشی کو داخل کر دے, جس گفتگو کو پسند کرتے ہیں کہ وہ کی جائے, جو شرعی طور پر صحیح ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے, بلکہ احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جب بیٹھ جاتے, صحابہ کرام جاہلیت کی باتیں آپ کے سامنے بیان کرتے, اور جب صحابہ ہنستے تو آپ بھی ہنستے تھے ان کے ساتھ, صحابہ تعجب کرتے تو آپ بھی تعجب کرتے تھے. آپ کا علم کتنا زیادہ ہے, آپ سوچئے. ایک آدمی کا علم زیادہ ہو, سامنے والے کے پاس علم نہ ہو, وہ ہنس رہا ہے, اس کو ہنسی نہیں آتی اس پہ, وہ تعجب کر رہا ہے, اس کو کوئی تعجب کی بات نہیں لگتی کیونکہ علم زیادہ ہے اس کے پاس. علماء کہتے یہ بھی آپ کا اخلاق تھا کہ جس پر وہ ہنستے تھے آپ بھی ہنستے تھے ان کے ساتھ, جس پر وہ تعجب کرتے آپ بھی تعجب کرتے تھے ان کے ساتھ. بلکہ احادیث میں تفصیل کے ساتھ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے کہ اگر کوئی غلام بھی آپ کو کھانے کی دعوت دیتا تو آپ وہ بھی قبول کرتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مالدار ہے, یہ غریب ہے, بلکہ آپ اس غلام کی دعوت کو بھی قبول کرتے, بیماروں کی عیادت کرتے. اور بیماروں کی عیادت میں کیسا اخلاص تھا آپ کا,
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر گئے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے مسئلہ نکالا ہے کہ عیادت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ جو بیمار ہے وہ ہم کو دیکھے، ہم کو پہچانے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہیں، انہیں نہیں معلوم کون آیا کون گیا، جبکہ لوگ چاہتے ہیں کہ جب ہم جائیں تو ہمیں پہچانا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے، وہ بے ہوش تھے، تب بھی آپ گئے دیکھنے کے لیے انہیں. کس قدر اخلاص ہے یہ، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے آپ کے اصحاب کے ساتھ. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ کیسا اخلاق سے پیش آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی ہے امامہ بنت زینب. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر ابو العاص سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت زینب کو ایک بیٹی دی تھی امامہ، جو بعد میں فوت ہو گئی تھی. کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ کو نماز کی حالت میں جب آپ کھڑے ہوتے، بچی اب ساتھ ہوتی آپ کے ساتھ، تو بچی کو اٹھا کر کے آپ کھڑے ہو جاتے تھے. قیام کی حالت میں بچی کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، اور جب آپ سجدے پہ جاتے تو آپ بچی کو بٹھا دیتے تھے، اور پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو پھر بچی کو اٹھا لیتے تھے. اب سوچئے کتنی محبت ہے، کتنی اپنائیت ہے یہ، اور اس سے کتنے سارے فوائد ہم کو ملتے ہیں کہ بچوں کو حالت نماز میں اگر اٹھایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز اس سے باطل نہیں ہوتی ہے. بہت زیادہ حرکت نہ ہو، بچے کو اٹھا سکتے ہیں. جب بچے کو اٹھا سکتے ہیں تو نماز کی مصلحت کے تحت چھوٹی موٹی حرکت بھی ہو سکتی ہے نماز کو صحیح کرنے کے لیے. جیسے کہا جاتا ہے حمل الامامہ اہون من حمل امامہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھا لیا نماز کی حالت میں، تو امامہ گر گیا تو امامہ بھی اٹھا سکتے. جب امامہ بچی کو اٹھا سکتے ہیں تو ہمارے سر کی ٹوپی امامہ گر گیا تو وہ بھی اٹھا سکتے. بہت سارے فوائد ہمیں اس سے معلوم ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اس طرح اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. اسی طرح آخری صفت ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک بڑی اخلاقی صفت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زہد تھا. زہد اللہ کے نبی کے پاس پایا جاتا تھا. زہد کیا ہے؟ زہد کہتے دنیا سے بے رغبتی کو، کہ انسان دل سے دنیا کی لالچ نہ رکھتا ہو دل میں، اور دیوانگی کے ساتھ دنیا کے پیچھے نہ بھاگتا ہو. محنت اور مشقت کے ساتھ جو اسے حاصل ہو جاتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر خوش ہو، قناعت پر وہ باقی رہے. یہ زہد ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر زہد نہ ہو تو مال ہونے کے بعد بھی وہ فقیر ہے. مال ہونے کے بعد بھی وہ فقیر ہے. کیسے مال ہونے کے بعد فقیر کیسے ہو سکتا ہے کوئی آدمی؟ اہل علم نے کہا چونکہ فقیر جس کے پاس مال نہیں ہے اس کا دل بے چین ہوتا ہے. گھر سے باہر نکلا اسے مال چاہیے، گھر گھر کے پاس جاتا ہے مال مانگتا ہے، دل بے چین ہے، پتہ نہیں کون کتنا دے گا یا نہیں دے گا، دل بے چین ہے. جو دنیا پرست آدمی ہے، اس جو لالچ رکھتا ہے دنیا کے، وہ بھی فقیر ہی ہے، کیونکہ اس کا دل بھی بے چین ہے. کھانا بھی ہے، روٹی بھی ہے، لباس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دل میں اس کو سکون نہیں ہے. اب اس کو مزید چاہیے اور چاہیے. اب اور بھی آ گیا تو اب دوسرے سے مقابلہ بھی وہ کر رہا ہے کہ میرے فلاں بھائی جتنا میرے پاس مال ہو، یعنی مسلسل اس کا دل بھی فقیر کے دل کی طرح ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا مالداری دل کی مالداری ہے. مال کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں فائدہ ہو. سب سے پہلے تو دل کو فائدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سکون ہو. آدمی دیکھ رہا میری سواری سے اچھی ان کی سواری ہے، میرے لباس سے اچھا ان کا لباس ہے، میرے گھر سے اچھا ان کا گھر ہے. اگر آدمی اس طرح دنیا کے پیچھے دیوانہ ہو کر کے بھاگے، فقیر سے بدتر ہو جائے گا. وہ زندگی کا پورا سکون غارت ہو جائے گا. بلکہ اللہ کے نبی نے کہا اس کی خواہش کو مٹی بھرے گی، صرف قبر کی مٹی بھرے گی اس کی خواہش کو. اس لیے کہ ہر مالدار کے اوپر کوئی مالدار ہے. مالدار تو ہے لیکن صحت نہیں ہے، صحت ہے جوانی چلی گئی، جوانی ہے لیکن مال نہیں ہے. یہ آزمائشیں تو ہر ایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر کوئی آدمی دنیا کے پیچھے دیوانہ ہو کر کے بھاگے، کبھی سکون اس کو نہیں ملے گا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاق میں سے یہ تھا کہ اللہ کی زہد. علماء کہتے ہیں زہد ایک ایسا اخلاق ہے، ہمارے اندر اگر زہد پیدا ہو جائے بہت سارے گناہوں سے خود بخود بچ جائیں گے. اب ہمارے اندر حسد کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کا مال چاہیے، دنیا میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمارے اندر لالچ کیوں ہے؟ طمع کیوں ہے؟ دنیا میں آگے بڑھنا ہے. عبادتوں کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا کمانا ہے. ہم بغض کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی آدمی دنیا میں ہم سے آگے چلا گیا ہے. ہم دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ زیادہ مال چاہیے. تجارت میں ہم غبن کر رہے ہیں.
نہ جانے کتنے گناہ ہیں، ان سب کا تعلق صرف اس سے ہے کہ ہمارے دل میں دنیا کی لالچ ہے. یہی لالچ سب کچھ کروا رہی ہے. اسی لیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اخلاق میں ذکر کیا مومن کے اندر زہد ہونا چاہیے اور اپنے ذہن کو مطمئن کرنا چاہیے، اس دیوانگی کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. بعض اہل علم نے کہا جو لوگوں سے مقابلہ کرتا ہے دنیا میں اسے اپنا علاج کرانا چاہیے دماغ کا، کیونکہ سکون کبھی نہیں ملے گا، یہ جان لیجئے، کبھی راحت نہیں ملے گی. ہر انسان کی تقدیر دوسرے سے الگ ہے. 50 سال کا کوئی آدمی زندہ ہے تو کوئی مر چکا ہے، کوئی صحت مند ہے تو کوئی بیمار ہے. ہر ایک کی تقدیر الگ الگ لکھی گئی ہے. لہٰذا آپ اس سے مقابلہ کر کے کیا کریں گے؟ اس کے جو مقدر میں ہوگا اس کو ملے گا، ہمارے مقدر میں جو ہوگا ہمیں ملے گا. یہ زہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے. اور مشہور حدیث شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے نقل کی مسند احمد کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سو رہے تھے چٹائی پر، اور آپ کا جو تکیہ تھا وہ کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا اللہ کے نبی جب اٹھے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کے لکیروں کے نشانات تھے. یعنی ایسا آپ کا لباس ہے کہ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر ہیں، اور تکیہ بھی کھجور کے چھال کا. تو دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے. آپ سوچ کے دیکھیے، اب نبی اور رسول کو، ہمارے نبی اور رسول جن سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اٹھے، ان کے جسم پہ نشان پڑ گیا ہے. سونے کے نرم بستر آپ کے پاس فراہم نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر رونے لگے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت تھی، رسول پر ایمان تھا. انہیں دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے نبی ایسے سوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر ما یبکیک، کیوں رو رہے ہو؟ کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نزدیک سب سے معزز ہیں، سب سے محترم ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کفار قیصر و کسریٰ ہیں دنیا کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے معزز ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں چٹائی کے، اور وہ کفار ہیں اور دنیا میں وہ موج کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ وہ دنیا میں خوشی منائے جھوم جائیں اور ہم آخرت میں؟ ان کے لیے دنیا ہو، ہمارے لیے آخرت ہو. کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، فَإِنَّهُ كَذَاكَ كَذَاكَ. آپ نے کہا تب تو پھر ایسے ہی ہے. یہاں پر غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اتنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اتنا مضبوط تھا کہ حضرت عمر رونے لگے، اللہ کے نبی نہیں روئے. اب سوچیے کسی کے پاس اتنا مال کم ہو تو وہ روئے گا، ہو سکتا دیکھنے والا بھی رو پڑے لیکن وہ بھی روئے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، اللہ کے نبی نہیں روئے. اور دوسرا تسلی اللہ کے نبی نے عمر کو دی. عمر نے اللہ کے نبی کو تسلی نہیں دی کہ اللہ کے نبی صبر کیجیے، ہمیں اللہ آخرت میں دے گا. رسول ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ دنیا ان کے لیے، آخرت ہمارے لیے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ زہد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی. اسی لیے احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا اللہ نے کہ اے محمد، آپ چاہیں تو ہم آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیں گے. جیسے سلیمان علیہ السلام تھے، نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے. داؤد علیہ السلام تھے، نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے. اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا، آپ چاہیں تو ہم آپ کو بھی نبی اور بادشاہ بنا دیں، یا پھر آپ نبی ہونے کے ساتھ میرے بندے بن کر کے رہیں. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فختار ان یکون عبدا نبیا، تو اللہ کے نبی نے خود اپنی مرضی سے چنا. بادشاہت کو آپ نے نہیں چنا، آپ نے یہ چنا کہ میں زندگی بھر ایک نبی اور اللہ کا بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تقویٰ ہے. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اختتام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ اخلاقی صفات کو بھی ذکر کیا، تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عالی اخلاق کو اختیار کر سکیں اور اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جو خلاصہ ہے، کتاب کا خلاصہ کیا ہے؟ کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ اخلاق یہ ایمان میں سے ہے، اخلاق شریعت کی اہم ترین تعلیمات میں سے ہے، اخلاق یہ انبیاء کے اوصاف میں سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہے. اخلاق یہ انسان کے نجات کا باعث ہے قیامت کے دن، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے. اور اخلاق دو طرح سے ہوتا ہے، ایک اللہ کے ساتھ اخلاق،
بندوں کے ساتھ اخلاق. اللہ کے ساتھ اخلاق یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو کھلے دل کے ساتھ قبول کریں اور کشادہ دلی کے ساتھ اس پر عمل کریں اور اس پر اعتراض نہ کریں, عقل کو اللہ کے دین پر مقدم نہ کریں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں. یہ اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں. اور پھر دوسرا بندوں کے ساتھ اخلاق ہے. بندوں کے ساتھ اخلاق 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے. ایک یہ ہے کف الاذی, کہ ہم اپنی تکلیف سے انہیں محفوظ کر دیں, ان کی عزت, ان کے جان, ان کے مال کو محفوظ کر دیں, اپنی زبان سے, اپنے عمل سے کبھی ہم کسی کو تکلیف نہ دیں. وہ بذل الندی, اور طاقت بھر لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. وہ طلاقۃ الوجہ, اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں. یہ بندوں کے ساتھ اخلاق ہیں. پھر ہم نے یہ سیکھا کہ اخلاق کیا خود بخود پیدائشی طور پر ہوتے ہیں یا بعد میں سیکھے جاتے ہیں. اس کا جواب آیا کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر اچھے اخلاق پر پیدا کرتا ہے کہ وہ بچے خود بخود بچپن ہی سے ان کے اندر اچھی صفات ہوتی ہیں, اور بعض ایسا نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا سب سے بہتر آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اچھے اخلاق پر پیدا کیا اور وہ پھر مزید اخلاق کو سیکھتا بھی ہے. ہو سکتا ہے ایک بچہ بچپن سے خرچ کرنے والا ہو, ماں باپ کو کھلانے والا ہو, خوش مزاج ہو, تعاون کرنے والا ہو, دوسروں کے دکھ میں اسے دکھ ہوتا ہو. یہ سب اچھے اخلاق ہیں, اللہ نے اس پر اسے پیدا کر دیا ہے. افضل یہ ہے کہ وہ بڑا ہونے کے بعد مزید صفات کو سیکھتا رہے. یہ سب سے افضل انسان ہے. اور وہ آدمی نقصان میں ہے کہ جس آدمی کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہے اور وہ مزید برے اخلاق کو اختیار کرتا ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی سیکھا یہ جو اچھے اخلاق ہیں, یہ اچھے اخلاق مومن کو چاہے کہ سب سے قریبی لوگوں میں سب سے زیادہ استعمال کرے. اپنے گھر والوں میں, ماں باپ کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے پڑوس کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, جہاں وہ کام کرتا ہے, سب سے قریبی لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق اختیار کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ وہی اصل ہماری امتحان کی جگہ ہے. باقی کبھی کبھی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں اخلاق اختیار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر آدمی کو اتنی عقل ہے کہ آپ مجھے کبھی کبھی ملیں, میں آپ کو کبھی کبھی ملوں, اچھے اخلاق سے ہم پیش آئیں گے. اصل اخلاقی امتحان ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ ہمارا وقت زیادہ نکلتا ہے. یہ سب سے قریبی لوگوں کے ساتھ ہمیں با اخلاق ہونا چاہیے. اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ اچھے اخلاق کو کیسے اختیار کیا جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کتاب و سنت میں اچھے اخلاق کی فضیلتیں کیا ہے اس پر ہم غور کریں, پڑھتے رہیں, سیکھتے رہیں. مسلسل علماء کے وہ دروس, وہ بیانات, وہ کتابیں, قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اچھے اخلاق کی ترغیب دیے, بار بار پڑھیں, بار بار سنیں, تاکہ ہمارے اخلاق خوبصورت ہوتے رہے. اس لیے کہ انسان کا ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے, جس طرح کپڑا انسان کا بوسیدہ ہو جاتا ہے, ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے, معلومات بھی انسان کی کمزور ہو کر کے ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا بار بار ہم اخلاق پر ان امور کو, کتاب و سنت کو, علماء کے بیانات کو پڑھتے رہیں, سنتے رہیں. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ شیخ عثیمین نے بیان کیا, وہ یہ اچھے اخلاق والے لوگوں کے ساتھ ہم رہیں, ان کی صحبت میں رہیں, تاکہ ہم انہیں دیکھ کر کے سیکھ لیں, یا پھر وہ ہم کو سکھائیں. نہ ہم سیکھتے ہیں نہ ہم سکھاتے ہیں, تو کم از کم ساتھ رہنے کی وجہ سے اچھے اخلاق سے محبت ضرور ہو جائے گی. اور اچھے اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ برے اخلاق کے لوگوں سے ہم دور رہیں. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں, بد اخلاق لوگوں کے قریب نہ جائے. اور آخری بات یہ کہ اچھے اخلاق کے لیے ہمیں بد اخلاقی کے جو نقصانات ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بد اخلاق انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا کیا نقصانات ہیں. اس کے ذریعے سے ہم اچھے اخلاق سیکھ سکتے ہیں. پھر آگے ہم نے یہ جانا کہ انسان اچھے اخلاق سیکھنے کے لیے سب سے بڑا اس کا ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا جو اخلاق کا مدرسہ ہے, آپ کی زندگی مدرسہ ہے قیامت تک کے لیے. آپ کے اخلاق پر ہم غور کریں. آپ نے صحابہ کے ساتھ جو معاملہ کیا, کافروں کے ساتھ جو معاملہ کیا, جانوروں کے ساتھ جو آپ نے معاملہ کیا, غلاموں کے ساتھ جو آپ نے معاملہ کیا, حتیٰ کہ جنگوں میں آپ نے جو اخلاق اختیار کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا اسوہ بنائیں اور احادیث میں غور کرتے رہیں. اور اس کی تفصیل پچھلے دروس میں گزری کہ اللہ کے نبی کتنے اچھے اخلاق سے دیہاتیوں سے, ساتھیوں سے, کفار کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کو ہم اسوہ بنائیں اور اس سے مسلسل سیکھتے رہیں. اور اختتام میں آج کا جو درس آپ کے سامنے رکھا گیا وہ یہ ہے کہ کبھی کفار کے کچھ اچھے امور کو دیکھ کر ہمیں مرعوب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا دین سب سے بہتر, سب سے کامل ہے, اور اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تہذیب اس کے مقابلے میں کبھی نہیں آ سکتی ہے. اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ سب دھوکہ ہے, دکھاوا ہے. حقیقت کچھ اور ہے, جو سامنے سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. اور کفر سب سے بڑی بد اخلاقی ہے. کافر کبھی اچھے اخلاق والا نہیں ہے. لہٰذا ان کی تعریفیں کرنے سے, ان سے متاثر ہونے سے بچنا چاہیے. اور کمزور ہارے ہوئے لوگوں کی طرح نہیں, بلکہ اہل ایمان کو فخر ہونا چاہیے ایمان پر اور اسلام پر. اور اسی طرح سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاقی پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھا گیا کہ مومن کو سخی ہونا چاہیے، سخاوت کرنے والا ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، اور مومن کو چاہیے کہ وہ نرم دل ہو، با اخلاق ہو، حسن اخلاق اس کے اندر ہوں، اور اس کے اندر زندگی میں زہد اور تقوی بھی ہو۔ آخر میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں نسأل اللہ ان یجعلنا من المتمسکین بکتابہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرا و باطنا، کہتے ہیں ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتاب اور سنت کو لازم پکڑنے والے لوگوں میں سے بنا دے، ظاہرا و باطنا، جو ظاہر اور باطن میں کتاب و سنت کو پکڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنا دے۔ وَأَن يَتَوَفَّانَا عَلَى ذَلِكَ، اور اللہ تبارک و تعالی اسی پر ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ وَأَن يَتَوَلَّانَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم سب مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا دوست ہو جائے دنیا اور آخرت میں، اور ہمارے سارے معاملات اسی کے حوالے ہوں۔ وَأَلَّا يَزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر دے۔ وَإِن يَهْبَ لَنَا مِنْهُ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے اللہ ہم پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ، بے شک وہی ہر چیز عطا کرنے والا، نوازنے والا ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ٹھیک ہے، کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ، چونکہ مکارم الاخلاق کا آخری درس تھا۔ پہلا سوال یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ کون بتا سکتے؟ صحیح نواز نبوی ان کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اخلاق کیسے اختیار کیا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اخلاق کیسے اختیار کریں؟ ایک تو بندوں کے ساتھ اخلاق، دوسرا اللہ کے ساتھ اخلاق۔ میں نے تیزی کے ساتھ بتا دیا، جو پہلے دروس میں تھے وہ شاید ان کو معلوم ہوگا۔ کوئی ہے بتانے والے؟ اس کی تصدیق احسن، بارک اللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اچھے اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے، کیا ہے وہ؟ کون سی چیزیں ہیں؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ اخلاق کیا ہے؟ کون بتا سکتے ہیں؟ حسن تم؟ نفع پہنچانا ایک، اور 2 چیزیں ہیں، کون بتا سکتے؟ تینوں کی تینوں؟ ایک ہے لوگوں کو نفع پہنچانا، اور دوسرا احسن تم، مسکرا کر کے بات کرنا۔ اور کوئی ایک چیز بتا سکتے ہیں؟ ایک تو نفع پہنچانا، مسکرا کر کے ملنا، تیسری چیز ان کو محفوظ کرنا۔ احسن تم، آپ بچوں کے لیے بھی ایک سوال ہے، 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی صفات میں سے 3 صفات کون بتا سکتے ہیں؟ احسنت، اور احسنت، یہ بھی صحیح جواب ہے، لیجیے۔ احسنت، بارک اللہ۔ ٹھیک ہے، اور ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ سخاوت کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک فائدہ یا 2 فائدے بتائیں۔ احسنت، بارک اللہ، اس لیے کہ بہت اہم فائدہ ہے وہ۔ اور کون بتا سکتے ہیں سخاوت کی کیا فوائد ہیں؟ بڑوں میں سے سخاوت کی فوائد آپ بتا رہے تھے جی؟ عداوت دشمنی ختم ہوتی ہے، اور مائل ہوتے ہیں، اور کوئی بتا سکتے ہیں؟ 1-2 ساتھ میں جوڑ لیں تو بہت اچھا ہو۔ بغض اور نفرت ختم ہوگا ایک، اور اس کے علاوہ کوئی ہے بتانے والے؟ احسنت، اس بچے کو اچھا یاد ہے، کہہ رہے ہیں کہ گھر میں جو ہے پریشانی ختم ہو جائے گی اور دشمنی ختم ہو جائے گی۔ یہ تو حالانکہ بڑوں کے لیے تھا، وہ بچوں کے لیے۔
احسنت، بارک اللہ فیکم. ایک اور چاکلیٹ لے لیجیے. کتاب چاہیے؟ احسنت، بارک اللہ فیکم. کل انشاءاللہ باذن اللہ تعالی مرکزی مسجد اہل حدیث سلفیہ میں پروگرام ہے بعد نماز مغرب تا عشاء. اس پروگرام کا عنوان ہے شہادت ان محمد رسول اللہ. ایک تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس پر پچھلا ماہ ہو چکا ہے درس. اب اس ماہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے کیا شروط ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں، کب یہ کلمہ کہنا صحیح ہوگا ہمارے لیے، اس اہم عنوان پر مغرب سے عشاء تک مرکزی مسجد میں کل پروگرام ہوگا. لہٰذا آپ تمام احباب شریک ہو اور استفادہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم نافع سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے، اور جو کچھ ہم نے اس کتاب میں سیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے اس کتاب کے مؤلف شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنہوں نے بھی اس کا نظم و نسق کیا ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، تمام مشارکین کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہم نے علم حاصل کیا ہے اسے ہمارے نجات کا سبب بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مواخذے کا سبب نہ اسے نہ بنا دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مجلسیں ہماری ہوئی ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر موت تک قائم و دائم رکھے، اور ہر طرح کی گمراہی سے، ٹیڑھے پن سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك